اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے ہم نے مسکنسیپشن اباؤٹ اسلام کے اوپر ایک سیشن سٹارٹ کیا تھا، اور مسکنسیپشن اباؤٹ اسلام کے اوپر ہم 10 سے زائد کویسچنز کو ڈیل کر چکے ہیں کہ اسلام کے بارے میں جو بدگمانیاں غیر مسلم کمیونٹی کی طرف سے یا اسلام کے اندر رہتے ہوئے بعض کمزور ایمان والے اعتقاد والے لوگوں کی طرف سے پھیلائی گئی ہیں، ہم ان کو کم از کم ڈیل کریں تاکہ ہمیں کم از کم کانفیڈنٹل مسلم بننے کا جو ہے نا وہ ایک جذبہ پیدا ہو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں دیٹ از اے گڈ، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کا جو کویسچن ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ اس کو تقریباً ہر شخص فیس کر رہا ہوتا ہے اور اس کا وہ خاطر خواہ جواب تلاش کرنا چاہتا ہے، لیکن جہاں ہم سب فیس کر رہے ہوتے ہیں اس کویسچن کو، فرقہ واریت کو، وہیں پہ جو غیر مسلم طبقہ ہے بطور خاص، یا وہ طبقہ جو اسلام کو پریکٹیکلی فالو نہیں کر رہا، اور وہ جب پریکٹیکلی فالو کرنا چاہتا ہے، اس کو سمجھنا چاہتا ہے، اس پہ چلنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک بہت زبردست قسم کا جو ہے نا وہ چیلنج ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے کون سے فرقے کے اوپر چلے، کس کی بات کو مانے، کس کی بات کو رد کرے۔ ہر فرقہ اپنا اپنا کلیم کر رہا ہوتا ہے کہ آئی ایم ٹرو، اور میں بالکل ٹھیک ہوں، صاف ستھرا ہوں، دودھ سے دھلا ہوا ہوں، اور ہر فرقہ دوسرے فرقے کے بارے میں الٹ سے جو ہے نا وہ کلیم کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک عام بندہ جو ہے نا وہ چلنا چاہتا ہے اسلام کے اوپر، اس کے لیے اس کو ایسا لگتا ہے یار کتنا ڈیفیکلٹ کام ہے کہ میں کس کی مانوں، ہاؤ آئی کین چوز اٹ، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو غیر مسلم طبقہ ہے وہ اس سے زیادہ بیچارہ وہ ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر غیر مسلم مثال کے طور پہ اسلام قبول کر لے اور اس کو گھیر کے لے جائیں کوئی حنفی اسکول آف تھاٹ، تو شافی اسکول آف تھاٹ کہے گا کہ بھائی یہ کوئی لوگ ہیں، اور شافی گھیر کے لے جائیں تو حنفی اسکول آف تھاٹ کہے گا بھائی یہ تو آپ بہت برے ہاتھوں پھنس گئے ہیں، نہ ہی اس سے اچھا مسلمان ہوتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے مالکی، حنبلی، اہل حدیث، شیعہ، ٹھیک ہے، اور ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹس، دیوبندی، بریلوی، یعنی جس بے بھی جائے گا نا تو دوسرے لوگ اس کو ٹارگٹس کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک پولرائزیشن کریٹ ہے معاشرے کے اندر، ایک تفرقہ بازی کریٹ ہے، ایک دوسرے جو ہے نا وہ افراط و تفریط ایک کریٹ ہے معاشرے کے اندر، اور غیر منصفانہ رویہ موجود ہے معاشرے کے اندر، ایک دوسرے کو ٹالرنس کے ذریعے جو ہے نا وہ بیئر کرنا معاشرے کے اندر موجود نہیں ہے۔ وہ اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ چیلنج اباؤٹ اینی پرسن، ہر بندہ اس کو فیس کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے اکارڈنگ دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے یار یہ کیا ان لوگوں نے، یعنی ایک عام بندہ جو دین کے اوپر چلنا چاہتا ہے وہ تو بڑا پریشان سا رہتا ہے اس وجہ سے کہ یار یہ کون ہے، کیا کرتے، مطلب آپس کی جو ان کے رویے ہیں فرقوں کے، وہ ان رویوں کو دیکھ کے پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ایک دوسرے کو کھانے پڑتے ہیں، ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگاتے ہیں، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے آج ہم جا رہے ہیں، آپ خود سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے تمہیدی طور پہ میں سورۃ بقرہ کی وہ آیات آپ کے سامنے رکھوں گا جو ورس نمبر 111 اور 122، اور اسی طریقے سے اس میں ایک 113، ٹھیک ہے، 113 نمبر، یعنی 111 سے لے کے 113 تک جو آیات ہیں اس کو آپ ذرا سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ وَقَالُوا انہوں نے کہا، یہ جو تذکرہ ہے نا یہ یہود و نصارہ کا ہونے لگا ہے، اور آپ نے ذرا کمپیریزن کرنا ہے ہمارے مسلمانوں کے فرقوں کے اندر کیا باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ وَقَالُوا وہ کہتے ہیں لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ نہیں داخل ہوں گے جنت میں، الا مگر من کان ہودن جو یہودی ہے، او نصارہ یا نصرانی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہود اپنے طور پہ کلیم کرتے ہیں کہ کوئی جنت نہیں جائے گا، اسی جاؤں گے، ٹھیک ہے، اور عیسائی اپنے طور پہ کلیم کرتے ہیں کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، ہم جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تلک امانیہم، اللہ تعالیٰ کا اس کے رسپانس میں آنسر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک امانیہم، یہ تمہاری خواہشیں ہیں،
سمجھتے ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان کو کہو کہ تم لے کے آؤ دلیل اگر تم سچے ہو، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی لکھ کے دیا کہ یہودیوں نے جنت میں جانا ہے اور عیسائیوں نے جنت میں جانا ہے۔ ایز اٹ از سیم یہی سچویشن ہے پاک و ہند کے فرقوں کے اندر جنہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے، اور آپ اندازہ کریں وہ ایک دوسرے کو یہی کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ جنتی ہے وہ دوزخی ہے اور وہ دوزخی، اتنا مطلب اوپر گئے ہوتے ہیں۔ تو گویا آپ اندازہ کریں کہ ایز اٹ از وہی کلیم ہے جو کلیم یہود نے اپنے بارے میں کیا اور عیسائیوں نے اپنے بارے میں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسپانس میں کیا کہا؟ تلک امانیہم، یہ تمہاری آرزویں ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لے کے آؤ، تمہارے فرقے کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ تم نے جنت میں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ، دیکھو کوئی فرقے کا نام رکھ لینے سے اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے گا تمہیں، ایسا تو نہیں ہے نا۔ ہاں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے رکھ دیا، سمجھتے ہیں؟ اللہ کے تابع کر دیا، بس سمجھتے ہیں؟ وہ محسن، اور وہ محسن بھی ہے، احسان کرنے والا بھی ہے، عمل کرنے والا بھی ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے۔ یہ ایک رول ہے بھائی، سمپل رول ہے۔ تمہیں کس نے کہا فلاں فرقہ کا بندہ ہوگا وہ نیکی کا کام کرے گا تو وہ قبول ہے، فلاں کا ہوگا تو وہ کرے گا وہ قبول نہیں ہے؟ یہ تو کسی نے نہیں کہا، رول سمپل ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، جس کسی نے اللہ کی جانب اپنے چہرے کو پھیرا، اپنے آپ کو تابع فرما بردار کر لیا اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے حکم کا پابند ہوا، سمجھتے ہیں؟ اور عمل بھی کر، فلہ اجرہ عند رب، اللہ کے ہاں وہ اجر پالے گا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوگا۔ آگے سنیں، یہ آیت ابھی ختم نہیں ہوئی، ایک تذکرہ یہود و نصارہ کا ختم نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اگلا کلیم سنیں، یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز کے اوپر نہیں ہے، یہ تو کوئی خاطر دوتے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے وقالت النصارى، عیسائی کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء، یہود تو کسی چیز کے اوپر ہے ہی نہیں، کسی شے کے اوپر ہی نہیں ہے، یعنی ان کا کیا ہے، ان کا کون سا دین ہے؟ یہ چیز ہے اصل میں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ، حالانکہ یہ تلاوت کرتے ہیں کتاب کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ آپ اندازہ کریں، یہ وہی بات ہے جو آپ کو فرقوں کے اندر نظر آتی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک فرقہ کہتا ہے دیوبند ہے تو دیوبند کہے گا بریلوی تو کوئی شے کے اوپر ہی نہیں ہے، بریلوی ہے تو وہ دیوبند کو کہے گا، دیوبند ہے تو وہ اہل حدیث کو کہے گا، اہل حدیث ہے تو وہ دیوبند کو کہے گا، یہ اہل سنہ ہے تو وہ اہل تشیع کو کہیں گے، اہل تشیع تو وہ اہل سنہ کو کہیں گے، یعنی یہ حالت ہے، اندازہ چیک کریں۔ تو یہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو کسی چیز کے اوپر ہی نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یہ تین آیتیں مبارکیں ہیں جو ایک نقشہ کھینچتی ہیں یہود و نصارہ کی آپس کی جو آپسی کشمکش ہے اس کے بارے میں، اور وہ ایز اٹ از وہی کشمکش نظر آتی ہے آپ کو مسلمانوں کے فرقوں کے اندر۔ اب اسلام آپ کو دعوت یہ دیتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہترین شخص کون ہو سکتا ہے جو یہ کلیم کرے، جو کہے کہ بھائی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، اور کہے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، بھائی میں مسلمان ہوں، سیدھی سی بات ہے، ساری نسبتیں اپنی جگہ بجا، لیکن اسلام کی نسبت ہے سب سے بڑی نسبت جو ہے۔ اب آپ نے جو چیز سمجھنی ہے، جس کی وجہ سے میں ذرا اجمالی تذکرہ کر کے آپ کے کویسچنز کی طرف آؤں گا، مجھے پتہ ہے اس جو ہے نا وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے پاس بہت سے کویسچنز ہوں گے جو آپ کے مائنڈ میں ہوں گے۔ بہرحال اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اسلام نے تو جو ہے نا وہ اس چیز کو بالکل ختم کیا ہے کہ کون سی نسبت بڑی ہے کون سی نسبت چھوٹی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسلام نے اس چیز کو بھی ختم کیا ہے کہ کوئی قوم کی نسبت لے کے آئے کہے کہ میری قوم بڑی، کوئی فرقے کی نسبت لے کے آئے میرا فرقہ بڑا، ٹھیک ہے؟ کوئی جو ہے نا وہ نسبت لے کے آئے کہ میرا طبقہ ایسے، یہ نسبتیں چھوٹی چھوٹی نسبتیں ہیں۔ قرآن نے یہ صرف وہ نسبتیں ہیں جس کو قرآن کہتا ہے نا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، آپ کے تعارف کے طور پہ ہو سکتی ہیں، اس کا اللہ کے ہاں کوئی معیار نہیں ہے کہ آپ کوئی نسبت رکھنے سے آپ کہیں جی آپ پورے اتر جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔
تو اصل جو چیز سمجھنے والی ہے، جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، چونکہ میرے اس وقت جو میرے سامعین ہیں وہ غیر مسلم نہیں ہیں، آپ لوگ ابھی غیر مسلم نہیں ہیں، بس سمجھتے ہیں، تو میں اس لحاظ سے آپ کو ڈیلیور کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر جو چیزیں خرابی پیدا کر رہی ہیں ان کو ہم ذرا ڈیل کر لیں، تاکہ ہماری وجہ سے کوئی غیر مسلم طبقہ یا ایسا طبقہ جو اسلام کی طرف آنا چاہے اور آپ جو ہے نا وہ اپنے عمل سے اور اتنے فرقہ کھیلتے ہوں تو اس کو بیچارے کو جو ہے نا وہ آپ دور کریں اسلام سے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے یہ ساری نسبتیں ختم کر کے ایک اعلان کیا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی۔ یاد رکھو بھائی، اسلام میں کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی بندہ کہے میرا ملک، بات سمجھتے ہیں، ملکوں کی کوئی نسبت معنی نہیں رکھتی، کوئی کہے میرا صوبہ کوئی نسبت معنی نہیں رکھتی، کوئی کہے میری زبان کوئی نسبت معنی نہیں رکھتی، کوئی کہے میرا رنگ کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ نسبت، یہ اسلام کا پرسپیکٹیو ہے، بات سمجھتے ہیں۔ اسلام تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ وہ والا نعرے نہیں ہیں جو جنگ عظیم دوم کے بعد لگائے گئے تھے کہ بھائی مصر مصریوں کے لیے، ٹھیک ہے، عرب عربیوں کے لیے، اور جیسے یہاں پاکستان میں کہتے ہیں جی کے پی کے پختون کے لیے، بلوچوں کے لیے بلوچستان، پنجابیوں کے لیے پنجاب، ٹھیک ہے، اور سندھیوں کے لیے سندھ، یہ جاہلیت والے نعرے ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اسلام کا پرسپیکٹو اس بارے میں بڑا کلیئر ہے، اسلام اس کو کہتا ہے یہ جہالت والے نعرے ہیں، کوئی شخص اس کے اوپر کلیم کرے نا اور ایک دوسرے کو یہ کہے میری قوم اس کی قوم، تیرا رنگ میرا رنگ، تیرا قبیلہ میرا قبیلہ، وہ ایسے یہ ایسے، یہ جاہل شخص ہے، ذہن میں رکھیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا کہ میں کہوں کہ وہ جائے، یہ حقیقت بات ہے، یہ جو بات کر دی نا اس نے، یہ جہالت کے اوپر عین مبنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک واقعات اس کے اوپر دلالت کرتے ہیں، تو اس وجہ سے میں برادرانہ یہ مشورہ دوں گا کہ کبھی بھی زندگی کے اندر کلیم اس بات کا نہ کریں کہ میری قوم کیا ہے، میرا فرقہ کیا ہے، یہ کوئی جو ہے نا وہ انسان کے اوپر یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ اس پہ نجات ہو جانی ہے اس کی، یہ اسلام تو اس کو اچھا سمجھتا نہیں ہے کہ آپ یہ کلیم کریں۔ اس کی اگر میں آپ کو مثال دوں نا، آپ سوچیں، اسلام میں دو بڑی نسبتیں گزری ہیں ابتدائی طور پہ، ایک مہاجرین کا طبقہ تھا اور دوسرا انصار کا طبقہ تھا۔ مہاجر طبقہ وہ تھا جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف گیا تھا، اور انصار کا طبقہ وہ تھا کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، وہ ان کی معاونت کی، انہوں نے ان کے اوپر مال نچھاور کیا، ان کو اپنے گھر بار دیے، ان کو اپنے چیزوں میں شامل کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مہاجرین اور انصار کے دو طبقات تھے، اور یہ دونوں نسبتیں، مہاجرین اور انصار کی دونوں نسبتیں کتنی اعلیٰ نسبتیں، آپ مجھے بتائیں، چھوٹی نسبتیں؟ یہ ایسی نسبتیں ہیں کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تعریف کی ہے باقاعدہ، سمجھتے ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس پہ تعریف کی اللہ تعالیٰ نے، مہاجرین اور انصار کی نسبتوں کے اوپر تعریف کی، سمجھتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا، اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اگر نسبتیں، اگر آپ کا تعارف، یعنی کہ وجعلنا، جب قرآن کریم میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جو تمہارے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا، یہ تمہارے جو قبیلے اور علاقے اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ لتعارفوا، یہ صرف تعارف کے لیے ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بات سمجھتے ہیں۔ اسلام ہے تو اسلام یہ نہیں ہے کہ آپ ملک کے لیے لڑیں، اسلامک پرسپیکٹو کیا ہے؟ اسلامک پرسپیکٹو یہ ہے کہ آپ امت کے لیے لڑیں، آپ جو ہے وہ اسلام کے لیے لڑیں، آپ کلمت اللہ کے لیے لڑیں، آپ اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑیں، یہ ہے اصل میں ایسا۔ یہ آپ کہتے ہیں نا کہ جناب وہ میں اپنے ملک کے لیے لڑ رہا ہوں، میں اس کے لیے لڑ رہا ہوں، تو انڈائریکٹلی اگر آپ کا معنی یہ ہے کہ میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا انڈائریکٹ معنی بھی نہیں بنتا یہ، تو پھر یہ بات ہی غلط ہے، بات سمجھتے ہیں۔ آپ یہ کہیں گے کہ میں اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے، الٹیمیٹ ظاہری بات تو وہی بنتی ہے، لیکن اس کی اگر پیورٹی لوگوں کے سامنے لے آئی جائے، اس کی وہ فارم لے کے آئی جائے جو آئیڈیل فارم ہے، جس پہ لوگوں کو چیز واضح ہو جائے کہ بھائی یہ اگر پاکستان ہے تو پاکستان اپنے مطلب میں، جیسے لا الہ الا اللہ کا جو ہے نا وہ اس کا نعرہ ہے، تو یہ اسی لحاظ سے یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی مسلمان ہے جو پاکستان کے اندر ہے، باقی سارے غیر مسلم ہیں، نہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی ان مسلمانوں کی پروٹیکشن کرنا ان کی ذمہ داری اور باقیوں کی نہیں ہے، نہیں، ہماری امت مسلمہ کی اجتماعیت بہت ضروری ہے،
اس میں تفرقہ بازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہر بندہ دوسرا فرقہ بنا کے سائڈ پہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ مہاجر اور انصار صحابہ کی جو نسبتیں ہیں، مہاجر اور انصار کے لحاظ سے کتنی امپورٹنٹ اور اعلیٰ نسبتیں ہیں، لیکن ایک موقع ایسا آیا، یہ اگر نسبتیں تعارف کے لیے ہوں تو کافی ہیں، لیکن تعارف سے آگے بڑھ گئی تو خرابی ہے۔ جیسے ہوا یہ کہ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر نا ایک مذہبی جو ہوگی، ٹھیک ہے، تو اور اس میں آپس میں جو نا وہ تھوڑا بہت جو نا وہ بول بلیا ہو گیا کام، اور اس میں ایک انصاری صحابی ہیں، بلکہ مہاجر ایک صحابی ہیں، جہجہ بن جعید الغفاری، اس نے نعرہ لگایا یا للمہاجرین، ٹھیک ہے، اے مہاجرو، مطلب میری مدد کرو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے انصاری صحابی ہیں سنان بن یزید، انہوں نے کہا اس کے مقابلے میں یا للانصار، اے انصار میری مدد کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، کتنی اعلیٰ نسبتیں تھی مہاجر اور انصار ہونا، لیکن جب یہ نسبتیں آپس میں جو ہے نا وہ تعارف سے آگے بڑھی اور لڑائی کا سبب بنی اور جاہلیت کے بول بولے گئے اور آپس میں ہزمیت اور جو ہے نا وہ نفرت کا باعث بننے لگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعو الجاہلیہ، دعو الجاہلیہ، جاہلیت کی بات کرتے ہو تم، بات سمجھتے ہیں، تم نے کتنی بری بات کی، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرَكُمْ، اور میں تمہارے اندر موجود ہوں اور تم نے یہ بات کر دی یا للانصار یا للمہاجر، یہ کون سی نسبت ہوئی؟ یہ اس مقصد کے لیے تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اس کے اوپر لڑائی کریں، اندازہ کریں۔ اور اللہ کے وسلم نے اس موقع پہ یہ بات کہ اللہم اغفر للانصار، اللہ تعالیٰ انصار کو معاف فرما، اللہم اغفر للمہاجرین، اللہ تعالیٰ مہاجرین کو معاف فرما۔ تو اندازہ کریں یہ جو ہماری نسبتیں چھوٹی 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 لئی پھرتے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، فلاں، یہ وہ، اتنی نسبتیں اور یہ ایسے، بھائی تعارفی طور پہ اگر آپ یہ بات کہہ دیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی یہ نسبتیں لڑائی کا باعث بنے اور تفرقے کا باعث بنے اور جو ایک دوسرے سے نفرت کا باعث بنے، قدورت کا باعث بنے، دوری کا باعث بنے، تو ایسی نسبتوں پہ سمجھ لیں، پھر آگے بات سمجھتے ہیں، تو یہ نسبتیں اس پہ پھر کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ تعارف کے لیے ضرور ہو سکتی ہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس منہج کے اوپر ہوں، یہ تعارف ہے میرا، مثال کے طور پہ پہلے جو ہے نا وہ پہلا جو دڑار آئی امت کے اندر اہل السنہ اور اہل التشیع کی صورت میں، تو اہل التشیع الگ ہوئے یعنی شیعان علی کے نام سے، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اس دڑار کے بعد نام تو کوئی بھی نہیں تھا، سب مسلمان تھے، اس کے بعد پھر یہ نام تجویز کیا گیا کہ ہم اہل السنہ ہیں، ہم سنہ کے اوپر چلنے والے ہیں۔ پھر سنہ کے اندر بھی الگ الگ اسکول آف تھاٹ آ گئے نا، پہلے شیعہ الگ ہوئے، پھر دوسرے نمبر پہ جو ہے نا وہ شیعہ کے بعد جو ہے نا وہ اہل السنہ نے اپنا نام رکھا، تو اہل السنہ کے اندر جو ہے نا پھر وہ ایک جو ہے نا وہ ائمہ کا ایک دور آیا، ائمہ کے دور کے بعد جو ہے نا وہ کتب حدیث بھی لکھی جانے لگی، پھر اس دور کے اندر کچھ فالوورز بن گئے کسی کے، یعنی جس کو تقلید کی کیٹیگری میں آپ ڈالتے ہیں، اور دوسری طرف کچھ اس کیٹیگری میں آگے کہ ہم جو بھائی قرآن و سنہ سے جو ڈائریکٹ رہنمائی حاصل ہو جائے گی، جو ہمیں سمجھ آئے گی کہ یار یہ قرآن کریم اور حدیث مبارک ہے موجود ہے، ہم اسی کے مطابق چلیں گے ایز اٹ از، ویسے جیسے شروع میں چلتا آ رہا تھا۔ تو اس طریقے سے ہر ایک نے اپنی اپنی پہچان بنا لی، کسی نے حنفی اسکول آف تھاٹ، مالکی، شافعی، حنبلی، ظاہری، یا جو ہے نا وہ اہل حدیث، اور اس کے بعد کیٹیگری ہوتی ہوتی پھر حنفی اسکول آف تھاٹ میں الگ الگ کیٹیگری، ٹھیک ہے، شافعی میں، مالکی میں، حنبلی میں، اور پھر اس طریقے سے تفرقہ میں تفرقہ، بات سمجھتے ہیں، اور وہ پھیلتا چلا گیا۔ اب جس بات کو آپ نے سمجھنا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ یہ جو آپ پہچان لگاتے ہیں نا کہ میں حنفی، میں مالکی، میں شافعی، میں حنبلی، میں فلاں، یہ بات سمجھتے ہیں، اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی الاؤمنٹ نہیں ہے کہ اب ان پہ یہ جو آپ کی ہوتا ہے نا، یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ تعارف کے طور پہ ہو اگر کوئی بات تو پھر بھی کچھ سمجھ آتی ہے، لیکن اگر یہ پہچان لڑائی کا باعث بن جائے تو پھر آٹومیٹکلی یہ آپ سوچیں کیا اس کی حالت بنتی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ دیکھیں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی نا، تو امت دو بڑے گروہوں میں، دو بڑی سوچوں میں، افکار میں تبدیل ہوئی، اور بلکہ لوگوں نے نام رکھنا شروع کر دیا، کسی کو کہا کہ یہ عثمانی ہے، یعنی کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں یہ ان کی جو ہے نا وہ سپورٹ کرنے والا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ یہ علوی ہے، ٹھیک ہے،
علوی سے مراد نسبت ہے نا، عثمانی علوی، علوی سے مراد جناب علی کا جو موقف ہے اس معاملے میں کہ ہم اس کو ذرا ڈیلے کر کے اس کا معاملہ طے کریں گے، ہم یہ علوی اسکول آف تھاٹ سے ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ذرا یہ ایک نسبت بننے لگی نا، جیسے آج کل وہ تو حسینی ہیں، ہم فلاں ہیں، یہ ہے، یہ نسبتیں آپ سنتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نا کسی نے یہ سوال کیا اور کہا کہ انت علوی ام عثمانی، آپ علوی ہیں یا عثمانی ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کمال جواب دیا، کہا کہ دیکھو ما انا بعلوی ولا عثمانی، نہ میں علوی ہوں نہ میں عثمانی ہوں، ولکنی علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کی ملت کے اوپر، بات ہی ختم ہو گئی۔ یہ آج آپ دیکھیں کتنی لڑائی اور تفرقہ ڈال رہا ہوتا ہے، میں حسینی، وہ یہ، وہ یزیدی، یہ ایسے وہ ویسے، یہ کون سی نسبت ہے بھائی؟ ایک مسلمان کے لیے یہ کون سی نسبت ہے کہ میں حسینی، میں یزیدی، میں فلاں؟ آپ کی نسبت اللہ کے ساتھ یا اللہ کے رسول کے ساتھ ہو تو سمجھ آتی ہے، بات سمجھتے ہیں؟ باقی ساری نسبتیں پیچھے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، یہ نسبتیں اگر لڑائی کا باعث بنے تو ایسی نسبتوں میں کوئی حالت نہیں ہے، ایسی نسبتوں کو ہم ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کام کر لیں اور اپنی نسبت کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑ لیں تو فرقہ وارث کی ایسی کی تیسی، فرقہ وارث کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، سمجھتے ہیں؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب نسبتیں ہم تبدیل کرتے ہیں اور اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں دوسرے شخص کو ڈیگریڈ کر کے کہنا یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور لڑائی جھگڑا فساد اور فتنہ برپا ہوتا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے، اس لیے نسبت کے معاملے میں بھی کوشش یہ ہو کہ صاحب اب مسلمان ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ ہاں اب جذبہ کیا ہونا چاہیے، جذبہ کیا ہونا چاہیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا جذبہ ایز اے مسلم، جب ہم نے اپنی نسبت کو صرف اللہ کے رسول کی طرف کر لیا کہ ہم محمدی ہیں بالفرض، یا ہم جو ہے نا وہ علی ملت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے مطابق چلنے والے ہیں، ہم قرآن کریم اور حدیث پہ چلنے والے ہیں، ہمیں کوئی قرآن کریم کی بات پہنچ جائے، حدیث کی بات پہنچ جائے، ہم اس کے مطابق، یہ نسبت ہے، یہ بات سمجھتے ہیں؟ اس کے اوپر چلیں بھائی، اس کے اوپر کون سا اختلاف ہے؟ صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا جس پہ اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھیں اب دو تین چیزیں آپ ذرا سمجھیں کہ جس سے ذرا فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 چیز، پہلی بات، وہ کہتا ہے نا کہ ایک بندہ ہے مثال کے طور پہ، اس نے دیوبند مدرسے میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، یا دیوبند گھرانے کے اندر اس کا جنم ہوا ہے، تو اس نے دیوبند سے ریلیٹڈ کتابیں، لٹریچر پڑھا، یہ لٹریچر، وہ لٹریچر، یہ لٹریچر، وہ لٹریچر، پڑھتا گیا دیوبند کے جو بزرگ اور صاحب کو اس نے پڑھا، خوب پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا سارا اسکول آف تھاٹ جو ہے نا وہ کریٹ ہو گیا دیوبند کے اکارڈنگ نا۔ دوسری طرف ایک بریلوی طبقہ تھا، اس نے بریلوی اسکول آف تھاٹ کو پڑھا اور وہ اس طریقے اس کے اکارڈنگ بن گیا۔ ایک اہل حدیث تھا تو اس نے اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کو پڑھا، وہ اس کے اکارڈنگ بن گیا۔ اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ ایک جو شخص ہے نا جس نے ایک اسکول آف تھاٹ کو پڑھا ہے، وہ ایسے ہی دوسرے شخص کو ایسے لگا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا کہ اپنے حسن کا ہی دیوانہ ہے اور اپنے جو ہے نا وہ اپنے ہی بزرگوں کا دیوانہ ہے، پروانہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یار اے جڑے میرے بزرگ ہیں نا یہ بڑے نیک سیگے، لیکن انہوں نے سارے دے بزرگ جڑے نا سارے بدبخت نے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے کو کلیم، وہی والا کلیم جو وہ کر رہے ہوتے ہیں یہود و نصارہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ اندازہ کریں کہ دیکھیں حکمت اس بات میں ہے کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہو کہ دیکھیں کسی اور کا بزرگ ہے یا میرا بزرگ ہے، کسی دوسرے کے والد ہیں یا میرے والد ہیں، کسی اور کے استاد ہیں یا میرے استاد ہیں، کسی اور کے گھرانے کا بندہ ہے یا میرے گھرانے کا بندہ ہے، کسی اور برادری کا بندہ ہے یا میری برادری کا بندہ ہے، کسی اور ملک کا بندہ ہے یا میرے ملک کا بندہ ہے۔ اگر اس نے بات سچی کی ہے تو وہ شیطان بھی ہے نا، شیطان بھی اگر اس نے بات سچی کی ہے، صحیح کی ہے، تو وہ صحیح اور سچی بات میں اڈاپٹ کروں گا، جو مرضی ہے، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ اگر نمبر 1 چیز سولوشن بتا رہا ہوں، نمبر 1 چیز اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے ہر شخص کے اندر کہ جس کسی کے پاس سے مجھے صحیح بات مل جائے گی، حکمت سے بھری بات مل جائے گی، تو میں اسے اڈاپٹ کروں گا، مجھے کیا ہے وہ کس سے تعلق رکھتا ہے اور کس سے تعلق نہیں رکھتا، بات سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کی بات کا ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دے تو آپ کو بات اڈاپٹ کرنی ہے، الٹیمیٹ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات اڈاپٹ کر رہے ہیں، آپ اس کی نہیں کر رہے، بات سمجھتے ہیں؟ تو گویا وہ جو اس کی وجہ سے کہیں فرقہ کریٹ کیا ہوا تھا مائنڈ میں کسی نے کہ یہ ساڈا بڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا بڑا ہے، اسی کے اوپر چلنا ہے، اس نے جو کہہ دیا صحیح کہہ دیا، یہ جو نظریہ جو کہہ دیا صحیح کہہ دیا، یہ تو
قرآن و سنہ کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اس بات کا پتہ لگے کہ یہ تو نبی کے علاوہ کسی کے اوپر کلیم ہی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کہیں کہ اس نے جو کہا صحیح کہا، سب صحیح کہہ دیا جی اس نے، وہ بھائی اس کے اوپر وہی نازل ہوتے تھے، غلطی نہیں کر سکتا، وہ جی بہت بڑے بڑے بزرگ تھے۔ ہر بندہ تو پھر کلیم کرے گا، کوئی رزلٹ نکلے گا، ہر بندہ کلیم کرے گا، ایک فرقے کا ایک بندہ کلیم کرے گا، دوسرے فرقے کا دوسرا کلیم کرے گا، کہے گا جی بہت بڑے بزرگ تھے جی، انہوں نے ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، دوسرا کہے گا نہیں نہیں یہ بہت بڑے بزرگ تھے، ان سے کوئی غلطی نہیں۔ بھائی یہ کون سا کلیم ہے؟ اس بات کو ذہن میں رکھیں، ہمارے لیے سارے کے سارے بزرگ جتنے گزرے ہیں دنیا سے، اور جتنے ائمہ گزرے ہیں، جتنے مفسرین گزرے ہیں، جتنے مجتہدین گزرے ہیں، جتنے فقہا گزرے ہیں، جتنے ائمہ گزرے ہیں، سب قابل احترام ہیں، سب کی بات کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے۔ جس کی بات کا ساتھ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ دے، الٹیمیٹ ہم قرآن و سنہ کو مان رہے ہیں، ان کے اگر ذریعے سے ہم تک پہنچ جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نو ڈاؤٹ۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ہمارے اندر ایک ایٹیٹیوڈ، رویہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم نے صحیح بات جہاں سے ملے گی اس کو اڈاپٹ کرنا ہے، اور صحیح کا کرائیٹیریا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، قرآن و سنہ، ٹھیک ہے۔ اور کچھ مسائل ایک الگ ہے، وہ اجتہادی مسائل ہیں، اس پہ تو دیکھیں کسی کی رائے بھی لی جا سکتی ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن بیسک جو آپ کی جو معاملات ہیں ان کو آپ اس طریقے سے چلائیں گے۔ یہ پہلی چیز ہے کہ آپ کو صحیح بات جس کسی سے ملے، فرقے کی تفریق کیے بغیر، قوم کی تفریق کیے بغیر، ملک کی تفریق کیے بغیر، جینڈر کی تفریق کیے بغیر، یو شوڈ اڈاپٹ دیٹ جو ہے نا وہ چیز کہہ لیں آپ اسے، یا آپ اسے کہہ لیں مسئلہ کہہ لیں یا پوائنٹ کہہ لیں، آپ کو وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ آپ کو کیا اس سے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اگر آپ ٹالرنس انکریز پیدا کر لیں تو بڑا ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اگلی چیز پہ آئیں۔ دوسری چیز یہ ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہر شخص کلیم کرے گا نا، جب آپ فرقہ واریت میں دیکھیں گے نا تو ہر شخص کلیم کرے گا یہ میرے بڑے ہیں، دوسرا کہے گا یہ میرے بڑے ہیں، تیسرا کہے گا یہ میرے بڑے ہیں، چوتھا کہے گا وہ میرے بڑے ہیں، پانچواں کہے گا وہ میرے بڑے ہیں۔ تو بھائی ہم کیوں آپ کے بڑے پہ چلیں؟ ٹھیک ہے، آپ کے بڑے کوئی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کے بھیجا ہے، کوئی کسی کو نبی بنا کے نہیں بھیجا نا، تو ہم تو اس بڑے پہ چلیں گے جس کو اللہ نے بڑا بنایا ہے۔ کیوں بھائی؟ ہم کس کی بڑے پہ کیوں چلیں؟ بھائی اس کے بڑے نے یہ کہا ہے، اس کے بڑے نے یہ کہا ہے۔ تو آپ کا کرائیٹیریا صاف ستھرا ہونا چاہیے اگر آپ فرقہ واریت سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو سیدھی سی بات ہے، کسی کے بڑے کی بات آپ کہیں گے اس کے بڑے کی، اس کی بات اس لیے ماننے کہ یہ بڑا ہے، بڑے ہونے کی بات تھوڑا مانتے ہیں، بات مانتے ہیں جو بات صحیح ہے۔ اب بڑا کون ہے؟ اصل میں بڑا وہ ہے جس کو رب نے بڑا بنایا، اور وہ کون ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہم الٹیمیٹ بات ان کی مانیں گے۔ آپ ہمارے چھوٹے کی بھی بات کا ساتھ اگر ہمارے بڑے، اصل بڑے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دے دے تو ہم اس چھوٹے کی بات مان لیں گے، ہمیں بڑے کی کوئی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہم نے کلمہ جو پڑھا ہے وہ اللہ کے وسلم کا ہے، کوئی بڑے کا نہیں پڑھا، نہ چھوٹے کا پڑھا ہے۔ ہمارا چھوٹے کی بات بھی اگر اللہ کے وسلم کی بات کے مطابق ہے تو ہم چھوٹے کی مان لیں گے، اور بڑے کی بات اگر ہماری جو ہے نا وہ ہمارے بڑے کی بات اگر ہمارے اصل بڑے کی بات سے جو ہے نا وہ ملتی ہے تو ہم اپنے بڑے کی مان لیں گے۔ تو کرائیٹیریا دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو یہ کرائیٹیریا پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ جو بات ہے قرآن کریم میں کتنی دفعہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور اللہ کی رسی یہ کتاب ہے، کتاب اللہ ہے۔ یہ کتاب اللہ اپنے اندر یہ بات رکھتی ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے کہ میرے مطابق چلو، ما انا علیہ، جس پہ میں چل رہا ہوں، وہ اصحابی، اور میرے اصحاب چل رہے ہیں، یا سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو اپنا لو اور خلفاء راشدین کی سنت کو، یا خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو اپنا لو۔ اور اس کے ساتھ کہا کہ عضوا علیہا بالنواجذ، بلکہ اس کو جیسے دانت سے کسی چیز کو پکڑ لیتے ہیں نا، ایسے مضبوطی سے پکڑ لو، بات سمجھتے ہیں۔ اور خلفاء راشدین المہدیین نے یہ کر کے دکھایا۔ اگر ان کے دور میں کسی چیز میں اختلاف پیدا ہوا، ایک نے ایک رائے دی، دوسرے نے دوسری رائے دی، جس کی رائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے ساتھ میچ کرتی تھی نا، تو وہ اس کی رائے اڈاپٹ کر لی جاتی تھی اور باقیوں کی رائے چھوڑ دی جاتی تھی۔ اس کے اوپر بہت سی مثالیں موجود ہیں صحابہ کرام کی، ان کا یہی رویہ رہا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے یہ بات بتائی ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، میں کہوں میری بات ٹھیک ہے، آپ کو آپ کی بات ٹھیک ہے، تو اصل اسلام یہ ہے کہ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، میرے اور آپ کے بڑے کی طرف نہ لوٹاؤ کہ ابا جان کیا کہتے ہیں، جو ہے امام صاحب کیا کہتے ہیں،
فلاں کیا کہتے ہیں، یہ اسکول آف تھاٹ کیا کہتا ہے، وہ اسکول آف تھاٹ کیا کہتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ تمام اسکول آف تھاٹس کی عزت کریں، سامنے لے کے آئیں، اور جس کی بات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرآن دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دے، ہمارے لیے وہ اوکے ہے. آپ کس فرقے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ چلنا ہے، اس پہ نہیں چلنا ہے، اس پہ چلنا ہے، اس پہ نہیں چلنا. آپ کیسے پابند کر سکتے ہیں کسی شخص کو کہ آپ حنفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کریں گے، آپ شافی اسکول آف تھاٹ کو فالو کریں گے، آپ مالکی کو کریں گے، آپ حنبلی کو کریں گے؟ آپ کون ہوتے پابند کرنے والے امت کو؟ امت کو تو پابند اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے، اور وہ یہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرنی ہے. باقیوں نے اگر اپنی رائے دی ہے، اس رائے کے ہم پابند نہیں ہیں. ہاں اگر وہ رائے قرآن کریم سے ہمیں قریب تر لگتی ہے، حدیث کے قریب تر لگتی ہے اجتہادی مسائل میں، تو اجتہادی مسائل کو سارے اجتہادی مسائل تھوڑے ہیں. جن اجتہادی مسائل میں ہمیں وہ لگتی ہے کہ یار یہ قرآن و سنت کے قریب تر ہے، تو اس کو اگر کوئی دوسرے کی اجتہادی رائے بھی اپنا لیتے تو ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اجتہاد میں وسعت ہے. تو اس لحاظ سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے کسی کے ساتھ کہ کوئی شخص اجتہادی مسئلے میں کسی شخص کی رائے کو اڈاپٹ کر لے. ہاں آپ کہیں کہ نہیں اسی کے اوپر میں نے بیٹھنا ہے، دوسرے کی رائے کو لینا تک نہیں ہے، تو اس سے یہ ایک ہوتا ہے کلٹ کریٹ کرنا. یہ آپ کلٹ کو پہلے سمجھ لیں، آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی. کلٹ کریٹ کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کے ذہن میں یہ چیز پیدا کر دیں کہ یار فلاں بندہ جو ہے نا، یہ تو بس یہی سچ ہے، ٹھیک ہے، یہی حق ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی شخص ہے نا، آپ کھڑے ہو جائیں ایسی کی تیسی. اچھا وہ جھوٹ بھی بول رہا ہوں نا، تو آپ کو وہ کلٹ کی وجہ سے فیل بھی نہیں ہوگا. سمجھتے ہیں؟ جیسے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو پہ آنا نہیں چاہتا، لیکن میں ایک مثال کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں. جیسے عمرانائزیشن کی آپ بات کر لیں اگر، تو عمران خان جو ہے اس کے جو فالوور ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان پہ میں ذاتی طور پہ کوئی بات نہیں کر رہا، میں اس کو پریفریبل سمجھتا ہوں باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر سے، اور بڑا زبردست اس کا کمیونیکیشن سکل ہے. لیکن ایک بات ہے کہ عمران خان کے متعلق اگر کوئی بات صحیح بھی ہے نا، یعنی کہ اس نے کوئی غلطی کر لی ہے، بھئی انسان ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے. اگر کوئی اس نے غلطی کر لی ہے، یا اس کی جو ٹیم مینجمنٹ ہے وہ رانگ ہے، یا سلیکشن رانگ ہے، اور اس پہ کسی نے کوئی کمنٹ پاس کر دیا کہ دیٹ از ناٹ ٹرو تھنگ، ٹھیک ہے، جو اس نے کیا ہے یا اس نے یہ کام کیا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے. اچھا جس کام کو کسی نے کہہ دیا کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے، تو کلٹ ایسا کریٹ ہوا ہے لوگوں کے مائنڈ میں کہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ بھی ٹھیک ہے. بات سمجھتے ہیں؟ یعنی دماغ میں ایسی بات پیدا ہو جانا، اسی سے فرقہ کریٹ ہوتا ہے. جہاں آپ کو مذہبی پوائنٹ آف ویو سے آپ کو نظر آتا ہے کہ جو ہے نا وہ ایک افراط و تفریط سے کام لیا جا رہا ہے، ایک پولرائزیشن سے کام لیا جا رہا ہے، اور ایک جو ہے نا وہ لڑائی اور جھگڑے کا ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، گالی گلوچ کا ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے مذہبی پرسپیکٹو سے. اسی طریقے سے اگر آپ غور کریں پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو پہ بھی، پولیٹیکل بھی ایک کہیں تفرقہ بازی کی کیٹیگری میں چلے گی. اور جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں دو مسلمان بھائی ہیں آپس میں، اور وہ لڑ رہے ہیں کہ فلاں بندہ صحیح ہے فلاں بندہ رانگ ہے. اچھا لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھتے ہیں؟ اب کسی کی کوئی بات غلط ہو گئی ہے تو آپ کو ایکسیپٹ کرنی چاہیے، کسی کی صحیح بات ہے تو آپ ایکسیپٹ کریں. اور یہ جذبہ تو پیدا ہی نہیں کیا لوگوں کے اندر، لوگوں کو بس وہ سکھا دیا کہ کلٹ کریٹ کر لے مائنڈ کے اندر، یہ جو بات کرے گا صحیح کرے گا. یہ تو نبی کی شان ہے، نبی کے علاوہ کسی کی شان ہی نہیں ہے. ایون نبی کو اللہ تعالیٰ نے معصوم عن الخطا بھی کیا، لیکن پھر بھی ان سے صاحب ہو جاتی ہے. جیسے سجدہ صاحب ہم کرتے ہیں جب، تو اسی کیٹیگری کو کرتے ہیں نا، تو انہوں نے تو لوگوں کو وہ صاحب سے بھی دور کر دیا ہے، کہتے ہیں ان سے تو غلطی نہیں ہوتی، یعنی نبی سے بھی اوپر اٹھا کے کر دیا ہے. نبی معصوم ہونے کے باوجود بھی صاحب کرتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کرواتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہوا تو ہے نا، نبی کے سن نماز بھول گئے اور بعد میں اللہ کے وسلم نے نماز 2 رکعت پڑھ کے نا چلے گئے. آئی تھنک عصر کا ٹائم تھا، اور صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یا تو نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے. اللہ کے رسول کا نہ نماز کم ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میں بھولا ہوں، ٹھیک ہے، چلے گئے. بعد میں ذہن میں آیا کہ یار مجھے لگتا ہے کہ نماز جو ہے نا وہ ہم نے تھوڑی کم پڑھی ہے. واپس آئے اور 2 رکعت دوبارہ پڑھائی، تو سجدہ صحاب بھی کیا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں نبی معصوم ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس سے صحاب کروا لے، تو وہ اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے نا وہ نبی کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے نا. ادھر ہمارے جو لوگ ہیں وہ پولیٹیکل پرسپیکٹو میں اور مذہبی پوائنٹ آف ویو میں اتنا تفرقے کا شکار ہیں، یہ نبی سے بھی اوپر لے جاتے ہیں اسے کہ اے دیکھو اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ آپ جذبہ پہلے کریٹ کریں کہ بھائی حجت جو ہے نا وہ نبی کی بات ہے، اللہ کی بات ہے. جیسے علامہ اقبال رحمہ اللہ کا وہ شعر ہے، میں اکثر پڑھا بھی کرتا ہوں نا، کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، کہ مومن شخص جو ہے وہ اللہ کے احکام کا پابند ہے. کوئی دنیا کا شخص کسی ذات کا، کسی امام کا، کسی جو ہے نا وہ گروہ کا، کسی طبقے کا،
کسی قوم کا، کسی ملک کا اسے پابند نہیں کر سکتا کہ تو جو ہے نا وہ یہی ہے بس. اس کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. مومن بندہ جو ہے وہ بڑی بڑی سوچ پہ ہوتا ہے، بڑی فکر پہ ہوتا ہے، بڑے ویژن پہ ہوتا ہے، اور وہ براڈڈ مائنڈ ہوتا ہے اس لحاظ سے. وہ نہیں چھوٹے چھوٹے کنووں کے اندر پھنستا اور وہ ذرا کھل کے نکلتا ہے باہر. وہ کہتا ہے بھائی یہ تو درست نہیں ہے بات. تو یہ چیز آپ سمجھ لیں کہ آپ جب تک اپنے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں کرتے کہ بھائی بات یہ ہے کہ بڑا جو ہے وہ ہے جس کو اللہ نے بڑا بنایا ہے، اور بات اسی کی طرف لوٹائی جائے گی. کہیں مجھ میں اور اس میں آپس میں کوئی تنازع آتا ہے تو قرآن کریم بھی ہمیں یہی رہنمائی کرتا ہے. اور حجت جو ہے نا میرے لیے اور ایک مسلمان کے لیے جو حجت ہے وہ نبی کی بات ہے، کسی امام کی اور کسی جو ہے نا وہ قائد کی اور کسی پولیٹیکل پرسن کی وہ حجت نہیں ہے. اس لیے فرقے کریٹ ہی تب ہوتے ہیں جب آپ حجتی جو ہے نا وہ حجت کیا ہے. دیکھیں قرآن کریم کہتا ہے رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل. بات سمجھتے ہیں کہ حجت جو ہے نا وہ رسول جب آ گیا نا یہ حجت ہے اصل میں جو ہمارے لیے ہے. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کو اپنا کلیئرٹی ہونی چاہیے اپنے معاملے میں کہ بھائی مجھے اس طریقے سے چلنا ہے. اور اس کے بعد اگلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنا علم بڑھائیں. یہ آخری میری بات ہے، اپنا علم بڑھائیں. یاد رکھیں انسان کا جب علم کم ہوتا ہے نا تو وہ ہمیشہ تفرقے کا شکار ہوتا ہے، ہمیشہ ڈارو مائنڈ ہوتا ہے، ہمیشہ تنگی نظر کا جو ہے نا وہ شکار ہوتا ہے، ہمیشہ جھگڑالو قسم کا ہوتا ہے. اس کا علم اسے جھگڑا کرنے پر آمادہ کرتا ہے. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ العلم ثلاثۃ الشبر، علم جو ہے نا 3 بالشت ہے. الشبر الاول پہلی جو بالشت ہے التکبر والانا، انسان کے تکبر آتا ہے، انا آتا ہے. یعنی جیسے تھوڑا سا علم حاصل کیا نا تو فوراً سے کہا اچھا یہ بریلویوں کے بچے نے بریلوی ازم اگر حاصل کیا تو وہ دیوبندی ازم کو کہتا ہے ایسی کی تیسی اس کی، ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا ابھی نا فرسٹ اسٹیپ پہ ہوتا ہے نا. اسی طریقے دیوبند حاصل کرتا ہے تو وہ اہل حدیثوں کو کہتا ہے، اہل حدیث حاصل کرتا ہے وہ بریلویوں کا. اب اندازہ کریں، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ العلم ثلاثۃ الشبر، الشبر الاول التکبر والانا. انسان کے دل میں تکبر اور انا اور آتا ہے کہ یار دنیا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، سارا مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز الشبر الثانی، شبر الثانی التواضع. انسان تھوڑا سا اور علم حاصل کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور ڈفرینٹ پرسپیکٹوز پڑھتا ہے اور ان کی وجوہات پڑھتا ہے، ان کی علت کی طرف جاتا ہے، ان کی جو ہے نا وہ ہسٹری کی طرف جاتا ہے، اور قرآن و سنہ کے پرسپیکٹو سے اگر دیکھتا ہے تو اس کے پوائنٹس پہ جاتا ہے. اور اگر پولیٹیکل پرسپیکٹو ہے تو اس میں اس کی جو ہے نا وہ کھوج میں جاتا ہے، اس کو جو ہے نا وہ نیرو ڈاؤن سمجھے کہ اس کو کلوز اپ کر کے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے مائکرو لیول پہ اور میکرو لیول دونوں کی اسٹڈی کرتا ہے. تو پھر اس میں تھوڑا تواضع آتا ہے، سیکنڈ شبر کے اوپر نا تھوڑا تواضع آتا ہے، تھوڑا ٹھہراؤ آتا ہے طبیعت کے اندر، تھوڑا مزاج میں ٹھہراؤ آتا ہے. اور پھر وہ تھوڑا بیئر کرنے لگتا ہے اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو، اور وہ ایک جو ہے نا وہ ریئلسٹک سٹیٹمنٹ کے اوپر آتا ہے اور ایک تواضع کی صورتحال کے اوپر آتا ہے. اور پھر ایک الگ اگلی کیٹیگری آتی ہے الشبر الثالث. اس میں انسان یہ کہتا ہے ما لا نعلم، ایسے سمجھے کہ ما نعلم، ایسے کہہ لیں آپ کہ میں نہیں جانتا زیادہ، ٹھیک ہے. تو وہ کیٹیگری آتے ہیں کہ جس میں انسان کو فیل ہوتا ہے کہ I have a little bit knowledge، میرے پاس بہت کم نالج ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں یار میرے پاس تو بہت تھوڑا سا نالج ہے. اچھا وہ یہ کیٹیگری کا بات ہے. چونکہ دیکھیں جو مسائل آپ کو فرقوں کے اندر نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، اس میں اکثر مسائل وہ ہیں، اکثر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں اس میں کہ جو علم کی کمی کی وجہ سے لوگ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. ہاں کچھ مسائل ہیں جس کے اوپر انسان اگر غور کرے تو اس کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یار یہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا گھپلا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ اس کو فیل ہوتا ہے کہ یار یہاں پہ جو ہے نا مجھے ذرا اگر میں احادیث کو دیکھتا ہوں، قرآن کریم کو دیکھتا ہوں تو یہ رائے مجھے ذرا ویک سی نظر آتی ہے نا، اور اس وجہ سے مجھے یار یہ ذرا اسٹرانگ رائے کو اپنانا ہے اور اسٹرانگ ٹریک پہ چلنا ہے، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ کہیں بالکل ہی وجود نہ ہو کسی چیز کا، بعض اوقات نہیں بھی ہوتا، بعض اوقات تھوڑا بہت ہوتا ہے، وہ اشارہ کنایے سے لوگ کھینچ تان کے لے لیتے ہیں نا اس کا معنی مفہوم. تو وہ جب قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کو پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار اچھا. تو وہ پھر اس طریقے سے اس ٹریک کے اوپر چلتا ہے نا کہ جو
اس کو نظر آتی ہے کہ یار یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، چیک کرتا ہوں میں، تو وہ ذرا قرآن کریم اور حدیث مبارکہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کریم نا کچھ احکامات ایسے ہیں، اب لوگ پروپیگنڈا ایک کرتے ہیں کہ بھئی قرآن کریم جو ہے نا وہ سمجھنا بڑا مشکل ہے، حدیث سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھے، کچھ بیسک نالج ہے نا، وہ محکم جو آیات ہوتی ہیں اس کو سمجھنا بڑا ایزی ہوتا ہے۔ یعنی جیسے آپ کو کہا کہ قرآن کریم نے نماز پڑھو، اب آپ کو کہو مجھے نماز میں بڑا شک ہے، پتہ نہیں نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، اب یہ کوئی بات ہے؟ آپ کو کہ زکوٰۃ دو، آپ کو پتہ نہیں زکوٰۃ دینی ہے، سود نہ کھاؤ، آپ کو پتہ نہیں سود دینا ہے یا نہیں دینا، بھئی یہ کوئی شک تو نہیں ہے نا؟ اسی طریقے سے کچھ بڑی واضح واضح چیزیں ہیں، جیسے رضاعت کا مسئلہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہاتھ کاٹنے کا مسئلہ ہے چوری کے اوپر، جیسے جو ہے نا وہ کتاب کی بعض حصوں پر ایمان لے کے آنا، بعض کو انکار کر دینا، جیسے کچھ ایتھیکل پوائنٹ آف ویو سے ہے، کچھ معاشرتی سسٹم ہے، کچھ اکانومیکل سسٹم ہے، کچھ پولیٹیکل سسٹم ہے، کچھ حدیث مبارکہ میں، تو یہ مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی محکم قسم کی ہیں، تو وہ آیات کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ اب وہ آیات جن کو آپ کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل نظر آتا ہے اور آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار اس کا مجھے معنی سمجھ نہیں آئے، تو اس کے لیے قرآن کریم آپ کو سولوشن پرووائڈ کرتا ہے، اور وہ سولوشن یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو اس نالج کو جانتے ہیں آپ ان سے ذرا سوال کریں۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے ان سے جا کے سوال کیا، اور وہ سوال ایک شخص نے ایک آنسر کیا، دوسرے نے دوسرا آنسر کیا، آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اب آپ دونوں نے جو آنسر پیش کیے ہیں، آپ ان آنسر کو کہو کہ بھائی، ان سے کہو کہ بھائی یہ جو آپ نے آنسر دیا ہے مَا الدَّلِيلُ هَذَا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اب ایک شخص ایک دلیل دے گا، دوسرا دوسری دے گا، آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ممکن ہے کہ بعض اوقات ایک شخص دلیل ہی نہ دے، وہ کہے جی میرے چاچا جان نے یہ بات کہی تھی، چاچا سے مراد آپ سمجھتے ہیں کون، اور اسی طریقے سے دوسرا کہے اچھا یار یہ دلیل ہے۔ تو اب دیکھیں کتنا آسان ہے چیز کو سمجھنا، وہ آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں گے دوسرے والی کو۔ آپ کو کیا ہے کہ یار یہ کس فرقے سے کس فرقے سے، آپ کو کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ بات اللہ کی ہو، بات اللہ کے وسلم کی ہو، فرقہ ختم، بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ چیز ہے، یہ سولوشن ہے کہ کس طریقے سے آپ کو چلنا ہے۔ اب جب کوئی غیر مسلم شخص کوئی کویسچن کرتا ہے، یہ تو ہو گیا نا ذرا مسلم کمیونٹی کے لیے، کہ اگر وہ ذرا جو ہے نا وہ کنفیوز ہے کہ بھائی میں کیسے اپنی لائف کو گزاروں اور کہاں سے میں جو ہے نا وہ نالج گین کروں، اور شخص کلیم کر رہا ہے، تو میں نے آپ کو سولوشن پرووائڈ کر دیا کہ بھائی یہ سولوشن ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ غیر مسلم کمیونٹی جب آپ سے پوچھتی ہے کہ بھائی اتنے فرقے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو آپ بتائیں بھئی فرقوں کو کیا کرنا ہے آپ نے، یہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہیں، ان کا جو ہے نا وہ الگ الگ جو ہے نا وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سارے ان کے مسائل آپس میں ٹکراتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھی سارے ایک دوسرے کافر ہیں۔ یہ جو چند ایک طبقہ ہوتا ہے نا اوپر نیچے، جو ذرا اس طرح کا متشدد اور ذرا عجیب و قسم کا طبقہ ہوتا ہے جو یہ کام کرتا ہے، سارے ایسے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے نا بڑے ٹالرنس رکھنے والے لوگ ہیں، مطلب بہت بڑا طبقہ ایسا ہے، تو آپ ان کے پرسپیکٹو سے پھر بات کریں، ٹھیک ہے۔ آپ نے پھر وہ جو آپ کا جو وہ طبقہ ہے نا جس سے آپ خود بیزار ہیں کہ یار یہ کیا ہے، انسانوں والا کام ہے ان کے، نہیں ہے، آپ اس کا نام ہی نہ لیں ان کے سامنے، خیر مسلم کمیونٹی کے سامنے آپ ان کا تذکرہ کریں جو ذرا معتدل طبقہ ہے، آپ ان کے بارے میں بتائیں اور ان کو کہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ایسا جو آپ کو فیل ہو رہا ہے، اس کا سولوشن یہ ہے کہ آپ جب اسلام لے کے آئیں تو یہ قرآن ہے، یہ حدیث مبارکہ کا کانٹینٹ اویلیبل ہے، تو آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے، آپ کو پھر کوئی اڈاپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گویا اس کو آپ ذرا کلیئرٹی دیں، جس کی وجہ سے وہ ذرا کلوز اپ ہمارے کردار اور ہمارے معاملات کی وجہ سے اور آپس کی تفرقوں کی یہ جو ہے نا وہ جھگڑوں کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مسلمان نہیں ہوں گے، اور کتنے لوگ جو ہے نا وہ جو ہماری ینگ کمیونٹی ہوگی جو مسلمان بھی ہوگی، مسلمان گھرانے میں بھی ہوگی، وہ پریکٹیکل مسلمان نہیں بنے ہوں گے صرف ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، بات سمجھتے ہیں کہ آپس میں ادھر ادھر یہ وہ لڑ جھگڑ، اور فیس بک پہ لگے ہوتے ہیں، یہ سارے مفتی بنے ہوتے ہیں فیس بک پہ نا، ایسے مفتی بنے ہوتے ہیں خام خواہ کے، ادھر اس کو اس کے نیچے کمنٹ کر دیا اتنا بڑا لکھ کے، اس کے نیچے کمنٹ کر دیا، اس کے نیچے کمنٹ کر دیا، اور ایسے ہی تو بھائی تمہارے کیا ضرورت ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی، تم کوشش کرو کہ بھائی بچو جتنا بچ سکتے ہو، نالج پہلے گین کرو، اور بڑا اعتدال کے ساتھ اس چیز کو آپ لے کے چلو، کوئی جھگڑے کا باعث نہ بناؤ اسے، کوئی نسبتیں جھگڑے کا باعث بنے تو یہ نسبتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہالت والی بات کہی ہے، بھائی تم نے یہ کیا مہاجر اور انصار کے نعرے لگانا شروع کر دیے ہیں، یہ تو جہالت پر مبنی بات ہے جو تم نے کر دی ہے۔ تو گویا یہ آپ کو ذرا پورا پرسپیکٹو پتہ ہونا چاہیے، اسلام نے تو کبھی تفرقے کو جو ہے نا وہ ایڈ نہیں کیا، کہ معاورت نہیں کی کہ چلو جی یہ لو، بلکہ اس نے کتنی ہی آیتیں ایسی ہیں کہ جس پہ یہ بات کہی ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو، بات سمجھتے ہیں، منع کیا اس نے فرقوں میں مت بٹو۔
اب فرقوں میں عمومی طور پہ جو بٹا جاتا ہے وہ پرسنالٹیز کی وجہ سے بٹا جاتا ہے کہ ایک پرسنالٹی کسی کو پسند آئی تو اسی کو فالو کرنے لگے، دوسری پرسنالٹی اس کو پسند آئی اسی کو. بھائی اللہ کے وسلم کی پرسنالٹی کو فالو کریں، الٹیمیٹ یہی ہے نا، آپ کا میرے اللہ کے وسلم کی بات کو ماننا ہے. آپ نہ اپنائیں، فرقوں میں نہ گھسیں بھائی جا کے. آپ سمجھتے ہیں آپ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، باقی لوگوں کے جو ہے نا وہ ذہن خراب کر رہے ہیں، وہ بھی بیچارے جو ہے نا وہ کنفیوز سے رہتے ہیں. تو میرے خیال سے جو میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو آپ کے سامنے مدعا رکھنا چاہتا تھا کسی نہ کسی حد تک رکھ چکا ہوں. تو اس کے مطابق اگر آپ جو ہے نا میرے خیال سے چلیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا امت کے لیے بھی، میرے اور آپ کے لیے بھی، اور انشاءاللہ جو آؤٹ پٹ آئے گی وہ بھی اس کی انشاءاللہ بہتر آئے گی. جی آج کے سیشن سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، ہینڈ ریز کر سکتے ہیں.